مسلم پرسنل لا مسلمانوں کے کچھ آئلی قوانین ہیں. پہلے تو ہماری حکومت تھی، پھر اس کے بعد انگریز یہاں پر آئے، انہوں نے قبضہ کر لیا، تو بہادر شاہ ظفر تک اسلامی جو حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت ایسا تھا کہ پوری کے پوری شریعت یہاں پہ نافذ تھی اور پوری شریعت پر عمل ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد غلامی کے دور میں یہ سسٹم ختم ہو گیا، اور جب انگریزوں کا دور آیا تو انگریزوں نے برطانیہ کا قانون لا کے یہاں پہ نافذ کر دیا. اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم دیگر قانون سے تو کمپرومائز کر لیں گے، لیکن نکاح ہے، طلاق ہے، خلا ہے، وراثت ہے، ہبہ ہے اور اوقاف ہے، ان تمام امور میں ہم انڈین قانون سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ہر حال میں شریعت کے قانون کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے. ہم شادی جو ہے وہ انڈین قانون کے مطابق نہیں کریں گے، شریعت کے اصول کے مطابق کریں گے. تو انگریزوں نے 1937 میں اس مطالبے کو منظور کر لیا تھا اور آئلی قوانین پر مشتمل یہ پورا شریعت ایکٹ بنایا گیا تھا. آزادی کے غلامی کے دور میں ہمیں جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کی آزادی حاصل تھی. اب آزادی کے دور میں وہ آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے. تو یہ سنگھ پریوار پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ شریعت میں مداخلت کرنا چاہ رہا ہے، شریعت ایکٹ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، مسلم پرسنل لا کے لیے جو ہے وہ خطرہ بنا ہوا ہے. تو ہم جو ہے وہ اس کانفرنس کے ذریعے حکومت ہند کو پیغام دینا چاہیں گے، مودی حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے اور سنگھ پریوار کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر مسلم پرسنل لا کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو ملک کے 20 کروڑ مسلمان روڈ پر آ جائیں گے. اور ہمارے لیے مسلم پرسنل لا میں ترمیم، تنسیخ، تبدیلی یہ بالکل ناقابل برداشت ہے. ہمارے نزدیک یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی انسان کو اس میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر حکومت نے ایسا کیا یا سپریم کورٹ نے ایسا کیا تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی، اور ہندوستان کے مسلمان ایسے کسی بھی فیصلے کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں گے جس فیصلے کی بنیاد پر ہمیں شریعت کے اصولوں سے دستبردار ہونے کی نوبت آ جائے. وہ اگر ایسا کوئی غلط فیصلہ کیا گیا تو مسلمان اپنی جوتی کی نوک پہ ایسے فیصلے کو اڑا دیں گے.